آخر میں دعا کی طلب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنے علاقوں میں ہی جانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے پرمٹ کی ضرورت ہے، جو دیے نہیں جاتے، جس سے ان کو روکا جاتا ہے، اور جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں زبردستی ان پر ظلم کیا گیا، ان کو مارا گیا حکومتی اہلکاروں کی طرف سے، ان کو ظلم کا نشانہ بننا پڑا۔ پھر اسی طرح ان کو جو شیخ جراح ان کا محلہ ہے، ایک چھوٹی سی وادی ہے، وہاں سے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، ان کے اپنا جگہ ہیں وہ۔ اس پہ اب میڈیا نے بہت سارا لکھنا شروع کر دیا، بلکہ اسرائیل کے اپنے اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا، ان کے میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا ہے بعض جگہ پہ جو انصاف پسند ہیں، اور پولیس آنسو گیس اور گولیاں برسا رہی ہے لوگوں پہ، بلکہ ایئر اسٹرائک بھی کی ہیں، اس لیے کہ یہاں دشمن چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہم مار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ظلم کیا جا رہا ہے اور عوام الناس کو مارا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو سنا یہ ہے، پریس کی یہ رپورٹ ہے بعض جگہ کی، کہ اسرائیلی پولیس نے طبی خیموں تک بھی نہیں ان کو پہنچنے دے رہی، میڈیکل ایڈ سے بھی ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال مسجد اقصیٰ میں جو ظلم ہوا میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم اور فضل فرمائے اور ظالموں کی پکڑ کرے۔ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے، کہنے کو بڑے انصاف پسند ہیں، لیکن 9 بچوں کے قتل پہ کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا، جب تک یہ 9 تھے، اب تو اور بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ پھر یہ جو نیو یارک ٹائمز ہے اس نے بھی لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے حوالے سے کہ اسرائیل اور مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں پر اسرائیل یہودیوں کو فوقیت دیتا ہے، انصاف تو ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے فوقیت دینی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر۔ اسرائیلی قومی اخبار ہے ہیرٹس، وہ لکھتا ہے کہ یروشلم ابھر رہا ہے، دمشق گیٹ پر رکاوٹیں کھڑی کرنا ایک اشتعال انگیز ہمکانہ قدم تھا جس نے شیخ جراح محلہ میں سینکڑوں فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل ہونے کے پس منظر میں رمضان المبارک کے مقدس موقع پر رہائشوں کو پریشان کر دیا۔ پھر ہیریٹس بھی یہی لکھتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ انصاف کا انوکھا ویژن ہے جس کا اطلاق اس اصول پہ کیا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے، اور جو تمہارا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اسی طرح ان سے فلسطینیوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور یہ عید کی خوشیاں ان کے لیے تو غموں کا پہاڑ لے کر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کرے، ان کو سکون کی زندگی میں میسر ہو، ان کی لیڈرشپ بھی ایسی اچھی ملے جو ان کی صحیح رہنمائی کرنے والی ہو۔ مسلم ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں تو فلسطینیوں کو اور دوسری جگہ مظلوم مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں ان کو ظلموں سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن مسلم امہ بھی اکٹھی نہیں ہوتی، مسلم ممالک کو جو رد عمل دکھانا چاہیے تھا اس زور سے نہیں دکھایا جا رہا، ایک ہلکے پھلکے بیان دے دیتے ہیں، حالانکہ بڑا اکٹھا ایک مشترکہ بیان ہوتا تو اس میں طاقت ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو بھی عقل دے اور اسرائیلیوں کو بھی عقل دے کہ وہ ظلم نہ کریں، فلسطینیوں کو بھی جو بغیر لیڈرشپ کے اپنی مرضی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی عقل دے کہ وہ اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم ہے تو اول تو نہیں ہے،
वो मज़लूम है। अगर वो डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ तोपों का इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी मैं कह चुका हूँ। तो कोई निस्बत ही नहीं है ताकत के तवाज़ुन की। बस बहुत ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है फ़लस्तीनियों के लिए। अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर करे और उनके लिए आज़ादी के सामान पैदा करे, और जो पहले मुआहदे के तहत, इब्तिदाई मुआहदे के तहत जो उनकी जगह मुयस्सर हैं वो उन पर उनको मिल ही रहें और उस पर कायम रहें। প্রিয় দর্শক, আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম ফিলিস্তিন ইস্যুতে কি বলেছেন এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি কীভাবে তিনি তার সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য কি দোয়া দিয়েছেন, সেটি আমরা শুনলাম। হুজুরের এই বিবৃতিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। বাংলাদেশেও কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা হুজুরের এই বিবৃতিটি ছাপিয়েছে। টেলিভিশন পর্দায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বিজনেস পোস্টে ছাপিয়েছে, এরপরে আরও কয়েকটা পত্রিকায়, ঢাকা পোস্ট ছাপিয়েছে, ইংরেজি দুটি পত্রিকায় আমরা পেয়েছিলাম। এরপরে রাজধানী নিউজ সম্ভবত, না রাজশাহী নিউজ সম্ভবত এটাই ছাপিয়েছে, সময়ের কণ্ঠ ছাপিয়েছে এবং আরও একটি পত্রিকায় হুজুর এটি ছাপানো হয়েছে, ভোরের ধ্বনি। এবং অনলাইন পত্রিকা হলেও এগুলোর কোনোটির লক্ষ লক্ষ এগুলোর পাঠক আছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। যাই হোক, বাংলা ভাষায় এবং বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাও যে হুজুরের এই বিবৃতিটি ছাপিয়েছে এটি আমরা দেখিয়ে দিলাম দর্শক আপনাদের সামনে।